بدماشی اور غنڈہ گردی پہ پی ٹی آئی کے منسٹرز اتر آئے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جس طرح کا معاشی قتل یہ لوگوں کا کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور آج پورے پاکستان میں یہی شور ہے کیونکہ پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، اب 123 روپے تک پیٹرول جا پہنچا ہے۔ عوام کے جو سارٹس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھیں۔ حکومت کا اپنا موقف ہے، بڑا دلچسپ موقف دیا وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں 3 سال میں کون سے ایسے تیل کے کنویں نکل آئے ہیں جو پیٹرول کم ہوتا، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اوپر جائیں گے تو یہاں پہ بھی بڑھیں گے۔ تو یہ کامنٹ تھا فواد چودھری صاحب کا آج کے پروگرام میں۔ مہنگائی کتنی پریشان کن ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری صاحب کو اور اعظم سواتی صاحب کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج کچھ تلخی نظر آئی ہے 2 اداروں یعنی الیکشن کمیشن اور نادرا کے مابین بھی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو حکومت کی تلخی ہے، کیا وہ آنے والے دنوں میں کم ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ان افراد کو معافی دینے کا سوچ سکتی ہے جو ہتھیار ڈال کر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے اور مستقبل میں جرائم میں ملوث نہ ہو۔ تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو شاہ محمود صاحب نے بتائی ہے۔ جو میری معلومات ہیں جو مختلف ذرائع سے حاصل ہو رہی ہیں، اس کے مطابق اس معاملے کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، اور ایک لسٹ مرتب کی گئی ہے جس میں انتہائی ناپسندیدہ افراد، اور یہ فہرست جو ہے وہ کوئی 300 سے زائد افراد پر مشتمل ہے، وہ ناپسندیدہ افراد جنہیں کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یہ کنڈیشن رکھی جائے گی، اور اس کے لیے کچھ جگہ بھی دیکھی جا رہی ہیں جہاں پہ لا کے ان کو آباد کیا جائے، لیکن ابھی یہ جو پروپوزل ہے بہت ابتدائی مراحل کے اندر ہے۔ مگر اپوزیشن کا اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو اور بالخصوص پارلیمنٹ کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا؟ اتنے اگر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کہاں ہے؟ گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وفاقی وزیر محترم جناب علی محمد خان صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی محترم جناب رانا تنویر صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما رکن قومی اسمبلی شازیہ مری صاحبہ۔ علی محمد خان صاحب، ابتدا تو چلے یہاں مہنگائی والا جو معاملہ ایشو آج آپ نے ٹیلی ویژن بھی دیکھا، لوگوں کی بھی، خود بھی چونکہ آپ حلقے کے سیاست کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، حق بات بھی کرتے ہیں، کتنی پریشان کن ہوتی ہے یہ صورتحال اور اس کو فیس کرنا جب لوگ چیخ کے مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے؟ کتنا مشکل صورتحال ہے آپ کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حقیقتاً آسان صورتحال نہیں ہوتی، اور کوئی بھی حلقے کا سیاستدان، آپ کے تینوں مہمان بشمول میرے جو ہیں حلقے کی سیاست کرتے ہیں، اور عوام کے مسائل کا ہمیں ادراک رہتا ہے، اور مہنگائی ایک ایشو ہے جو بڑا جینون ہے اور جس کا حکومت کو بھی احساس ہے، اور یہ جو حالیہ جو اضافہ ہے اس پہ ہم نے بات بھی کی، اور شوکت صاحب نے یہ بات بتائی کل کہ تقریباً شاید 10 روپے کا جو اضافہ تھا وہ تجویز تھا، لیکن انہوں نے اس کو پھر 5 کیا۔ ظاہر ہے 5 بھی ایک ایشو تو ہے، ایک مسئلہ ہے، لیکن انٹرنیشنل پرائسز کے بڑھنے سے مجبوری میں آپ کو یہ کرنا پڑا۔ یہ ایک تل گھونٹ ہے جو پینا پڑا، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ مہنگائی ایک جنرل ایشو ہے جس پہ حکومت قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ اس کے پرائسز کے بڑھنے سے پیٹرول کی، آئل کی، اس سے قیمتوں میں فرق پڑے گا، اور اس کا حکومت کو بھی احساس ہے، اور اس پہ ہم نے بات بھی کی۔ لیکن کچھ چیزیں مجبوری میں حکومت کو کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ حکومت کے اپنے اختیار میں جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، رانا صاحب، علی محمد خان صاحب کہتے ہیں یہ تو ہمارے بس میں نہیں، انٹرنیشنل پرائسز اوپر جا رہی ہیں، ہم نہیں چاہتے پیسے بڑھائیں مگر بڑھانے پڑتے ہیں۔ میں بتاؤں، ایک تو آپ نے فواد صاحب کی ایکسپلینیشن سنائی، یہ کوئی درجنوں ٹائم ہے کہ ان کے گزرا ہیں ایسے بیانات دیے ہیں
جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ زخموں پہ نمک چھڑکنا. بھائی ایک تو آپ لوگوں کی زندگی جیرن ہوئی ہے, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, مہنگائی نے ان کا 2 وقت کی روٹی 2 وقت کا نوالہ چھین لیا ہے. تو آپ الٹا یہ دیتے ہیں آپ ایکسپلینیشن. اگر پہلا فکرہ سینٹینس فواد چودھری بڑا چیز کے بنے یہ کس مٹی کے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ, سوری ٹو علی محمد خان, یہ وہ کہتا ہے کہ یہاں کون سے کنویں نکل آئے ہیں. اگر یہ علی محمد خان علی صرف بات کرتا کہ دیکھیں ان کو ایک سیریس ایک رسپانسبل لوگ ہونا چاہیے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز بڑی ہیں انٹرنیشنلی اور وہ انوائڈیبل ہیں, اور ہم نے جو انہوں نے ایکسپلینیشن دیا یہ الٹا یہ کرتے ہیں بات کے 2 روٹی کی بجائے 1 کھا لیں. یہ اگر قیمتیں بڑی ہیں تو کسانوں کو فائدہ ہوگا مہنگائی کا. اب آلو بڑھ گئی, سبزی کون سی بڑھ گئی ہے, کون سی مرغی کی بڑھ گئی ہے, کون سی, یہ ساری چیزیں اس کو اس طرح نہ کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ کم از کم بات تو سلیقے سے کریں, بات تو تمیز سے کریں. لوگوں کی زندگی مر رہے ہیں لوگ اور اوپر سے یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک, یہ حکومت ہے. ٹھیک ہے, حکومت تو بڑی سینسیبل ہوتی ہے, بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, بڑی لوگوں کا عزت نفس کا خیال رکھتی ہے, ان کو ٹھوکریں نہیں مارتی. شازیہ صاحب, علی محمد خان صاحب نے جسٹیفیکیشن دی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز کی. آج آپ نے بھی بڑی ایک سخت پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کی, جو اسپیشلی جو معاشی پالیسیز ہیں اور اس مہنگائی کے حوالے سے. تو اس جسٹیفیکیشن کو آپ بائی کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں تو اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو آپشن نہیں ہے کوئی اور. بہت شکریہ طارق صاحب پروگرام میں لینے کا. آپ نے اچھا کیا مہنگائی پہ بات کی, کیونکہ آج جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر مہنگائی کی وجہ سے ہے. کیونکہ اس ملک کے اندر جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے لوگوں کی نہ تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے نہ پینشنز میں اضافہ ہو رہا ہے. 40% لوگ جو ہے وہ مزید غریب ہو گئے ہیں اور 20 لاکھ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. 40% گھرانے ایسے ہیں جو اچھی غذا خرید نہیں سکتے, اور ان تمام چیزوں کے اثرات جو ہے آنے والی نسل پر بھی پڑ رہے ہیں. علی محمد صاحب کی میں عزت کرتی ہوں, میرے کالیگ ہیں, اب ایک ایسی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں جو بہت ہی کنونشنل ہے. اگر کوئی اور حکومت میں رہ کر یہ جسٹیفیکیشن دیتا تو علی محمد خان صاحب اور ان کے پارٹی لیڈر بالکل بھی اس جسٹیفیکیشن کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. لیکن ہم چونکہ میچور سیاست کرتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چیلنجز ہوں گے حکومت کے سامنے, انٹرنیشنل سطح انٹرنیشنل مارکیٹس کے بھی حقائق سامنے ہوں گے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کا بوجھ اپنی عوام پہ ڈال دیا جائے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ورلڈ ریسیشن چل رہا تھا. اس وقت کیا تیل کی پرائسز تھیں, اس وقت کیا پر بیرل قیمت تھی, لیکن اس چیز کا بوجھ عوام پر کم سے کم ڈالا گیا. اور اس زمانے میں بھی تقریباً 100 سے 150% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. اس وقت لوگوں کو ریلیف دی گئی. حکومت نے اپنے اوپر بہت سارا بوجھ لیا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ایک طرف عالمی سطح پر آپ کو چیلنجز ہے مارکیٹس کے اعتبار سے, تو صرف آپ لوگوں پر ہی مہنگائی کا بوجھ اور ان پر ہی یہ ساری چیزیں لاد سکتے ہیں, یا یہی آپ کے پاس طریقہ ہے. مینجمنٹ ہوتی ہے, فسکل مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک ویژن ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ پچھلے بیانات اٹھا کے دیکھیں, عمران خان صاحب جو کہ آج وزیر اعظم ہیں اور ایک زمانے میں اپوزیشن کیا کرتے تھے, تو آج ڈالر کی قیمت پہ میں آ جاؤں تو تقریباً 16-17 روپے اس میں جو اضافہ ہو گیا ہے. تیل کی قیمت میں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں جو اضافہ ہو گیا ہے. ڈالر کا ان کا ایک بیان ہے جو کہتے تھے کہ 100 ارب روپے کا قرض چڑھ جاتا ہے اگر ڈالر کے سامنے روپے 1 روپے بھی گرتا ہے. ٹھیک,
تو اس حساب سے آپ لگا لیں اندازہ کہ یہاں تو 17 روپے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ 100 ارب 1 روپے کے حساب سے لگائیں تو کتنے 100 ارب جو ہیں وہ ہمیں نقصان ہوا ہے اب جو ڈالر جو روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب حکمران چوری کرتا ہے تو پھر وہ ٹیکس لگاتا ہے. اب ہم کس کو چور کہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے اخلاقیات کا حصہ نہیں ہے, یہ ان کے اخلاقیات کا سارا سبق پڑھایا ہوا ہے. لیکن آج کی بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ان کو اب بھی کہتی ہیں کہ مسائل بہت ہیں. آپ میں نہ مانوں کی پالیسی عوام کو آپ لوگوں نے جو ہے کچھ سمجھا نہیں, ان کی کوئی چیخ پکار ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی. یہ کہتے ہیں یہ اپوزیشن کی چیخیں نکالیں گے, اس وقت انہوں نے عوام کی چیخیں نکالی. وہ تو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشان کن ہے کیونکہ جو یہی مسائل نظر آئے وہ ہلکے کے. علی محمد خان صاحب وہ شازیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی گورننس کا ایشو ہے, مینجمنٹ کا ایشو ہے, اور عمران خان صاحب نے خود اپنے لیے جو بار سیٹ کیا جب وہ سامنے رکھ دیں تو آپ کو سچویشن پتہ چل جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے. اس پہ تو کمپیریٹیو شاید شوکت ترین صاحب کی طرف سے اس پہ وضاحت آئی بھی ہے کہ ریجن میں اس وقت بھی کمپیریٹیولی پاکستان میں پرائسز جو ہیں وہ باقی ممالک سے, آپ کے ہمسائے ممالک سے نسبتاً کم ہیں. جو انہوں نے گورننس کی بات کی ہے, جو آپ نے بھی اس سوال کو اڈاپٹ کر کے خود اپنایا ہے, تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہماری پالیسی یہ رہی اور آتے ساتھ ہی کہ ہم نے اپنی گرتی ہوئی معیشت کو سٹیبلائز کرنا ہے, ہم نے قرضوں پہ انحصار کم کرنا ہے, بتدریج کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میکرو لیول پہ ایسے فیصلے کر سکیں جس سے آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھتے چلے جائیں, اور فسکل ڈیفیسٹ کی یہاں بات ہوئی وہ کم ہو, اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو. کسی بھی طریقے سے ایکسپورٹ آپ بڑھائیں, چاہے ہنگامی میجرز لے کے, شارٹ ٹرم میجرز لے کے, اور پھر لانگ ٹرم اس میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور ایگریکلچر جو بہت بڑا ہماری بیک بون ہے, جو بدقسمتی سے میاں صاحب کے دور میں بھی اور زرداری صاحب کے دور میں بھی اس کو بڑا نقصان پہنچا. 18ویں ترمیم کے بعد 2018 میں ہماری کابینہ کو ایک آفیشیل جو بریفنگ دی گئی ایکسپرٹس کی طرف سے, وہ بڑی الارمنگ تھی. جو میں کئی پروگراموں میں اس پہ حافظ صاحب بات کر چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں خود بھی ایک بیسیکلی ایک زمیندار آدمی ہی ہوں, اور ہم سب زیادہ تر دیہی علاقوں سے ہی, رانا صاحب کا ہم سب کا, شازیہ بی بی کا ہم سب کا وہ تعلق ہے. آج بھی پریڈومنٹلی میکسیمم پاکستانی جو ہے 50% سے زیادہ اب بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ بریفنگ یہ تھی, کابینہ کو آفیشیلی آن ریکارڈ وہ بریفنگ دی گئی کہ 18ویں ترمیم کے بعد ریاست پاکستان, میں صرف ایک صوبے کی نہیں بات کرتا, میں کسی حکومت کو بلیم کر رہا ہوں, ریاست نے کل ملا کے, چاروں صوبے اور مرکزی حکومت نے کل ملا کے کوئی 60% کے قریب اوور آل سپینڈنگ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں کم ہوئی, جو بڑی الارمنگ تھی. کاٹن جو پاکستان کی کبھی بیک بون ہوا کرتا تھا وہ ہمارے دور میں شوگر کین میں کنورٹ نہیں ہوا, اور اسی طرح پاکستان کی جتنی بھی میکسیمم ویلیو ایڈیشن تھی وہ آپ کی سٹاپ ہو گئی, اور آپ کے 50,000 کے قریب پاور لومز جو ہیں وہ بند ہوئی. فیصل آباد کا اس 1-1.5 سال میں ہم نے اللہ کے کرم سے وہ چالو کیے 50,000 پاور لومز. تو ہمارا تو بیسیکلی میں بات کو سم اپ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کرنا, اور وہ کیسے ریوائیو کرنا, وہ قرضے لے کے نہیں, وہ سیلف انڈیجنسلی آپ کے ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانا. ابھی آپ کی بمپر کراپ آئی ہے, ساتھ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑھانا. اب اس میں صرف ایک ایشو ایسا ہے جو بڑا جینوئن ہے, میں دوسری بار آپ کے پروگرام میں اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ مہنگائی ایک جینوئن ایشو ہے. انفلیشن بتدریج کم ہو رہی ہے, لیکن اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آنے میں وقت لگتا ہے. عوام اس وقت اس ایشو سے پریشان ہے, اور انشاءاللہ ہمیں اس کا ادراک بھی ہے اور اس کو ٹھیک بھی کریے. باقی سارے اکنامک ایکسپرٹس بھی آتے ہیں کہ پاکستان کا جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ سب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سوائے کاٹن کے ایگریکلچر تمام پروڈیوس, رائس, ویٹ, سب جو ہے وہ انکریز کی طرف جا رہا ہے. سوائے کاٹن کے جو اللہ کے کرم سے میجرز لیے جا رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہم سب کی ایک اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ جو ریجنل پیس سیکیورٹی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے ایک وے فارورڈ دیا, اور اس میں ہم نے جو ہے پارلیمنٹ میں ان کیمرہ ہم نے سیشن بھی کیا. یہ تمام جو سینئر لیڈرز ہیں وہ وہاں موجود تھے, اور اب بھی اگر ان کی کوئی ریکوائرمنٹ یا ریکویسٹ ہے جو جسٹ ڈیمانڈ ہے, آپ نے پروگرام کے ابتدائی میں یہ بات کی کہ چینجنگ سرکمسٹانسز میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس پہ بریفنگ دی جائے. ہم نے ایک دی قومی اسمبلی میں اس کا انتظام کیا گیا, دوبارہ بھی دی جا سکتی ہے, اس پہ کوئی امر مانے نہیں ہے. اور وہاں یہ کمٹمنٹ بھی دی گئی تھی, سپہ سالار بھی آئے ہوئے تھے اور بھی سینئر
حساس اداروں کے بھی لوگ تھے اور ہم سب وہاں موجود تھے. میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. لوگ کیا نہیں پریڈکٹ کر رہے تھے, اللہ نے بڑا کرم کیا. یہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے, یہ صرف خان صاحب کی اکیلے کی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. رانا صاحب. حافظ صاحب. جی شازیہ صاحب. حافظ صاحب مجھے 2-3 باتیں, کیونکہ میں علی محمد صاحب کا جیسے میں نے کہا میرے کالیگ ہیں, اسی لیے میں ان کی بات اطمینان سے سن رہی تھی, لیکن مجھے ان کی باتوں پہ حیرانگی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ گورنمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں, ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. گو کہ کوئی بھی اس وقت ذی شعور شخص جو ہے وہ پاکستان کے حالات سے مطمئن نہیں ہو سکتا, خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی نے بات کی ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, اور جو انہوں نے ترین صاحب کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا. دیکھیں ترین صاحب کی پریس کانفرنس میں نے بھی دیکھی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر ترین صاحب نے اپنی تمام یا اس حکومت کی تمام جو نااہلی ہے اس کا ذمہ دار کووڈ کو ٹھہرایا. میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں, آپ کے پاس مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے, لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ اس فسکل ایئر میں جو ہمارا فوڈ امپورٹ بل ہے وہ تقریباً 8 بلین ڈالر کو پہنچ چکا ہے, وچ از اپروکسیمیٹلی 40% آف آر ایکسپورٹ ارننگز. جو پاکستان کا فوڈ امپورٹ بل ہے وہ 24% کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر بڑھ چکا ہے. آپ کس بمپر کراپ کی بات کرتے ہیں؟ آپ ویٹ گرو کرتے ہیں لیکن ویٹ منگاتے ہیں. آپ چینی, یہاں شوگر کین ہوتی ہے, آپ چینی منگاتے ہیں. آپ سستی چینی باہر بھیجتے ہیں, مہنگی چینی خرید لیتے ہیں. آپ ویٹ کی شارٹیج خود کریٹ کرتے ہیں اور بمپر کراپ کہہ کے آپ غلط بیانی کرتے ہیں, بیکاز بمپر کراپ ہوتا تو پھر اس حساب سے آپ کا یہ اتنا بڑا بل نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے اعداد و شمار کی, الاؤ می, میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے جس میں پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کا ڈیٹا ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ ریجن کے ممالک کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے اعداد و شمار بھی سنیں. یہ میں آپ کو صرف, میں جنوری 20 میں نہیں جاتی, میں صرف جنوری 21 اور جون 21 کے آپ کو بتاتی ہوں. انفلیشن کے ریٹس آپ سن لیں. انفلیشن کے ریٹس یہ پاکستان میں 6.6%, یہ جنوری ہے. انڈیا میں 1.89%, بنگلہ دیش میں 5.2%. آج جب ہم 21 جون کے جولائی کے سنیں تو 10.48% پاکستان, 3.9% ہندوستان اور 5.5% بنگلہ دیش. اس طرح میرے پاس سارے فگرز ہیں, اور میں صرف یہ بتاؤں کہ یہ فگرز آپ کو جو میں پچھلے سناؤں گی تو اس میں بھی خاصے بڑے نمبرز ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کی آواز ہیں. آپ تک ہم یہ مہنگائی کا درد کافی عرصے تک پہنچا رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ بھی اس بات کے گواہ ہوں گے حافظ صاحب, یہ کہتے تھے اکنامک, یہ میں آپ کو 6 ماہ پہلے کی بات بتا رہی ہوں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں. کس کے اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں؟ آپ کے اپنے چند لوگوں کے, پاکستان کی عوام کے نہیں ہیں اس وقت حالات. کمپیریزن کہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کون سی ٹرانزیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سنیں, دو باتیں. دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر پہ سٹیٹمنٹ دینے سے ایگریکلچر سیکٹر مضبوط نہیں ہوگا. لوڈ شیڈنگ, گیس کی شارٹیج, ڈی اے پی کی پرائس, یوریا فرٹیلائزر کی پرائس, کوئی بھی ایسی چیز آپ نے ریلیف نہیں فراہم کی جہاں ایگریکلچر سیکٹر کو ایک سٹرینتھننگ مل سکے. کہنے کو باتیں اچھی ہیں, میں شازیہ صاحب رانا صاحب کا پوائنٹ لے لوں. رانا صاحب نے بڑے سکون سے بات سنی آپ کی بھی اور علی محمد خان صاحب کی. رانا صاحب, جی, علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہیں, بیسکس ٹھیک ہیں, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنے میں ٹائم لگے گا. وہ کہتا نا جی خاک ہو جائیں گے تجھے خبر ہونے تک. میرا خیال ہے یہ وہ بات ہے, یہ میں بائے نہیں ان کی چیزیں کرتے, نہ میں یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ جی ٹرکل ڈاؤن تو صبح آپ کریں اگلے دن ہی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں ابھی جو شازیہ صاحبہ نے باتیں کی وہ فگرز انہوں نے بتائے ہیں جو فیکٹس ہیں, تو یہ لوگوں کو چکر دے رہے ہیں کہ جی انڈیکیٹر, کون سے انڈیکیٹر, کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے ان کے اچھے. یہ میں آپ کو بتاؤں, نہ تو کسی جگہ ان کے ریونیو کو بڑھ رہا ہے, مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, نہ ان کی کوئی انفلیشن میں کمی ہے. انفلیشن اس وقت, یہ تو 17 روپے کی شازیہ صاحبہ بات کر رہی تھی, ان کو پاس ہوا تھا ڈالر 123 سے, تو اس وقت 170 کا ہے, تو وہ تو 47 کے قریب بن جاتا ہے. اور اس کے حساب سے پتہ کر لے کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اتنی خوفناک صورت انہوں نے بنا دی ہے جو آنے والے دنوں میں بڑا مشکل ہوگا سنبھالنا, بلکہ بہت گڑبڑ ہو چکی ہے. تو ابھی جو بات ہو رہی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی, یا انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کی, کہاں کوئی چیز ایمرج ہوئی ہے.
ان کے جو 50 लाख घर थे वो अभी तक तो एक घर नहीं किसी को मिला या बन सका, या 3 साल में किसी को प्लाट नहीं मिल सका। अभी तो बैंकों से कर्जे मिलेंगे, करेंगे, लेंगे, देंगे, उसको देंगे, उसको इस तरह देंगे, उस पर सॉफ्ट लोन होगा। तो ये बर्डन पर बर्डन डाल रहे हैं, और बैंकों से भी इतने पैसे ये जो ले रहे हैं उससे भी वो 12, 13, 14% पे अभी पिछले दिनों में कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो हुआ है वो इतना बड़ा एक स्कैम है कि इन्होंने कोई 12-13% पे कोई अपने क्षेत्रों से पैसे ले लिए हैं। तो मैं समझता हूँ बैंकों से, तो ये बड़ी एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई है। जो अभी फिर मैं रिपीट करूंगा, ये एग्रीकल्चरिस्ट है अगर अली मोहम्मद खान, तो 7,000 पे DAP चली गई है जो 250 पे थी। आज भी जो मोटर, तो ना कंस्ट्रक्शन में कोई रिवाइवल है, ना एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो लू में बंद पड़ी हुई थी। भाई किधर बंद पड़ी हुई थी? आपको पता चलेगा जिस तरह थुक लगाया ना ये टेक्सटाइल वालों ने आपको, या किसी आप कवर में। बात तो ठीक है कि जेबें तो इनकी भरी हैं। जितने लोग हैं जो शुगर वाले हैं, जो टेक्सटाइल वाले हैं, जो सीमेंट वाले हैं, जो भी माफियाज हैं इनके पास, उन्होंने अमीर से अमीर तर हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो बेसिक चीज है, अगर कोई ऐसी चीजें जहाँ गवर्नेंस नहीं है, जहाँ फिजिकल पॉलिसीज नहीं है, जहाँ पे इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पे एक और बहुत जरूरी चीज है जो आप जिक्र भी हो रहा था, कुव्वते खरीद बढ़ाते हैं। जहाँ चीजें अगर इंटरनेशनली कंट्रोल में नहीं होती तो कहते हैं बाइंग पावर बढ़ी है। राना साहब, फवाद साहब कहते हैं बाइंग पावर बढ़ी है लोगों की। मेरी बात सुन ले आफा साहब, आप जल्दी में चले जाते हैं, आधा घंटा तो आपने उधर लगा दिया। अच्छा, किधर बड़ी है? मैं आपको बताऊं, अगर कुछ तो सब्सिडाइज की जाती है चीजें ताकि थोड़ा आसानी पैदा हो, उससे भी ये मुनाफा कमा रहे हैं। 1800 दे के तो ये 1900 या पता नहीं कितनी सौ की फिर रिलीज कर रहे हैं, उसमें भी ये पैसे ले रहे हैं ज्यादा। ये नहीं कि 1800 रुपये दे दें या उससे कम दे दें, वीट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ाई जाती है। ताकि कौन से तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ी है मुझे बताएं। बड़ी तो आमदन इन सारे चक्कर में तो आमदन मेरी बड़ी है, आमदन तो बड़ी है जो इस किस्म के लोग हैं। लेकिन बात ये है कि जो जिनकी बढ़नी चाहिए, जो फिक्स सैलरीज वाले हैं, जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। लेबर क्लास है, सैलरीड क्लास है, मुलाजिम लोग हैं, उनके पास उनकी जेब में तो उतने पैसे हैं। मुझे बताएं ना कि वो किधर जाके जी, या तो उनकी जेब में भी अगर 50% इन्फ्लेशन है, मैं मिसाल देता हूँ, तो 25% ही उनको कंपनसेट कर दें। कम से कम 25 रुपए तो उनको देना कि ये यार चले कम आप पे बोझ कम हो जाए। उनकी तो चीखें निकल के मर खा गए हैं वो सारे। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, पता नहीं जिंदा किस तरह लोग क्या किस तरह खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, या इनके कहने पे दो रोटी की बजाय खा रहे हैं, या 5 ही हैं तो 2 भूखे रहते हैं, 3 खा लेते हैं। तो ये एक अजीब सा इन्होंने माहौल पैदा कर दिया है। रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, फॉरवर्ड इकोनॉमी, सारा कुछ अवाम के लिए है। ये रियासत उनकी है, ये पैसे उनके हैं, टैक्स उनका है, जिन पे ये सैर सपाटे सारे कर रहे हैं, 10 गाड़ियां लेके फिरते हैं। ये कौन सी ऑस्टेरिटी इन्होंने की है? इन्होंने तो तबाह करके रख दिया है। जहाँ बोझ अपने मजे कर रहे हैं ये सारे। ठीक, राना साहब मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन वाली जो महाज आ रही है, इसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब की राय मालूम करते हैं कि क्या ये थमेगा मामला। वेलकम बैक नाज़रीन। शाजिया मरी साहिबा, राना तनवीर साहब, अली मोहम्मद खान साहब मेरे मेहमान हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये इलेक्शन कमीशन के साथ जो इतनी तलखी पैदा हो गई है, ये कुछ इसमें कमी का इम्कान है? आज तो फवाद साहब को और आजम सवाती साहब को शो कॉज नोटिस भी जारी हो गए। मेरे ख्याल में तो वो जो कोई कुछ बातें तल्ख हुई वो तो फेज मेरे ख्याल में गुजर गया है। पहले तो हुकूमत की तरफ से कोई महाज आराई नहीं है किसी आईनी इदारे के खिलाफ। हाँ, वो एक स्टैंडिंग कमेटी जिसमें मैं भी था जिम्मेदार के वहाँ, तो वहाँ कुछ तल्ख जुमलों का जो एक तबादला हुआ या कोई कमेंट्स जब आए, उसके बाद थोड़ा सा माहौल मैं समझता हूँ उस तरह नहीं था जो एक होना चाहिए था। लेकिन जो उनको नोटिस आए हैं उसका तो जवाब उनके वकला हमारे मोहतरम वज़रा के दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और हुकूमत पाकिस्तान उनको उतनी ही रिगार्ड देती है जो किसी भी आईनी इदारे को देनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो EVM है, क्योंकि खान साहब जो है और हमारी हुकूमत ये समझती है
کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز از دا وے فارورڈ فار پاکستان, کہ پاکستان اگر چاہتا ہے کہ ہم الیکشن میں کلیئرٹی کی طرف جائیں, یا اگر ان کے پاس کاؤنٹر میجرز ہیں تو ہمیں بتا دیں. پاکستان پیپلز پارٹی لیکن بالخصوص مسلم لیگ نواز بہت زیادہ اس پہ صدائے احتجاج بلند کرتی رہی 2018 کے الیکشن پہ, کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی. جس طرح ہم نے 2013 میں ہم نے بھی صدائے احتجاج بلند کی جب ہم نے کہا کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ آروز کا الیکشن ہے, ہم سپریم کو لمبی کہانی ہے اس پہ نہیں جاتے. تو میرا حاصل وصول کہنے کا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو واقعی جینوئن شکایات تھیں تو ایز اے پارلیمانی امور کے ایک ذمہ دار شخص کے, مجھے تو ابھی تک کی طرف سے یا ہماری لا منسٹری کو یا سینٹ یا قومی اسمبلی کے ہماری سیکریٹریٹ کو, پیپلز پارٹی بالعموم لیکن بالخصوص نون لیگ, کیونکہ ان کی بہت ان سے بھی زیادہ شکایت تھی, اور مولانا فضل الرحمان بھی فار دیٹ میٹر, ایک 2 پیجر 1 پیجر بھول جائیں بڑا آپ اگر کوئی ریکمنڈیشن, ایک لا ریکمنڈیشنز کہ آپ ریفارم کے لیے کیا کریں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے کیا کریں, یا اگر یہ جو سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل پروسیس کو شفاف کرنے کے لیے ہم نے یہ سقم دیکھے تو ان سقم کو آپ دور کریں, تو کوئی ریکمنڈیشن کی طرف سے نہیں ہے. حکومت جس پہ الزام لگا وہی ریکمنڈیشنز لے کے آئی, لاز میں بھی اور مشین میں بھی, آئی ووٹنگ کے لیے بھی, اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی. یہ ان پہ بھی یہ لیبل نہیں لگانا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کوئی صرف تحریک انصاف کے ووٹر ہیں, وہ پورے پاکستان کے ووٹر ہیں اور ہر جماعت میں سے لوگ وہاں موجود ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ان میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی, نہ آئی ووٹنگ میں, نہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ میں, نہ ای وی ایم میں. تو مجھے آپ بتائیں ان کی سیریسنس ہے کہاں؟ عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی, باقاعدہ کمیٹیز میں ان کو ریکویسٹ کی گئی. ہاں یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں کافی سنجیدہ گفتگو تاج حیدر صاحب نے کرائی جو سینئر ان کے چیئرمین ہیں, لیکن وہاں بھی پھر ای وی ایم پہ جا کے کانٹا ان کا پھنس گیا, نون کا بھی اور پی پی کا بھی اور جمعیت کا بھی. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف واپس آتے ہوئے, ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, الیکشن کمیشن سے حکومت کا ایز اے ادارہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم پہ جو ان کا رسپانس آیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پازیٹیو رسپانس آنا چاہیے تھا, یا پھر حکومت جو رسپانس ہے جو سمجھتے ہیں کہ کمیاں ہیں وہ حکومت اس کو دور کرنے کی پوزیشن میں. جیسے ایک بڑا ان کا نقطہ یہ تھا کہ فنڈنگ کا ایشو ہے, تو فنڈنگ تو حکومت کا مسئلہ ہے, حکومت آپ کو پرووائڈ کر دے گی. جو ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے اس کے لیے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہماری مرکزی حکومت موجود ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپوزیشن نے بھی اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا, الیکشن کمیشن نے بھی اپنی اس میں معذوری کا اظہار کیا, تھوڑا سا ماحول میں کبیدگی پیدا ہوئی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اور دا پیسج آف لاسٹ ویک جو ہے میں تو اس کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی ایسا خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم پہ دھاندلی کے الزام, ہم ہی اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں. جو ایکٹیویٹی الیکشن کمیشن کو یا اپوزیشن پارٹیز کو دکھانی چاہیے تھی وہ اتنے فعال ہیں نہیں. جی شازیہ صاحبہ لائن کٹ گئی حافظ صاحب. جی میں دوبارہ ملا لیتے ہیں جب تک رانا صاحب آپ اگر کامنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون تو بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی. دیکھیے بالکل علی محمد خان صاحب کی جو بات ہے اپنی جگہ وہ انہوں نے کہتے ہیں, وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جی اچھا کوشش کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور اچھی طریقے سے لیجسلیشن کریں. انہوں نے لیجسلیشن جو ہے اس پروسیس کو, وہ تو بات ای وی ایم کی جو بات ہے وہ تو بعد میں کہتا ہوں, الیکشن کمیشن جو آپ نے ایشو کھڑا کیا ہے انہوں نے انڈرمائن کیا ہے پارلیمنٹ کو. یہ شورا سے بدتر ہے, یہ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں, ان سے پوچھیں کہ کل انہوں نے 11 بجے اجلاس بلا لیا, شام کو چلا ہمیں کر رہے ہیں اور کوئی بڑی لا رہے ہیں, کیلنڈر تک نہیں بنا سکے, کوئی آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں. لیکن ایک جب پارلیمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے, اگر یہ کوئی ریفارم لانا چاہتے ہیں, امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ اسپیشلی جو الیکشن امینڈمنٹ ہے کنسنسس کے ساتھ ہوں. کوئی ایسی امینڈمنٹ اچھی یا بری جس میں اتفاق رائے نہیں ہوگا, الیکشن کنٹروورشل جو مکانا چاہتے ہیں, کنٹروورسی جو کنٹروورسی آتی ہے یا اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اس الیکشن کی, بعد میں دھاندلی کا شور مچ جاتا ہے, یہ نہ ہو. ان کا یہ بیانیہ جی بالکل, اگر یہ بیانیہ ان کا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر, ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرانے ہیں, جس نے اونرشپ لینی ہے, وہ سارے کے سارے ہوں, تاکہ اگر اس طرح الیکشن کرا دیں گے تو یہ کنٹروورشل نہیں ہوگا. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو چیز ہے, ان کو طریقہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس کو بل لاتے بھیجتے, وہاں انہوں نے بل ادھر بلڈوز کیا,
अली मोहम्मद खान साहब से बात हम क्या करें, इनको नहीं पता कि किस तरह बलडोज होता है। बिल की जो किया इन्होंने, वहाँ शोर शराबा हुआ, अदम एतमाद कासिम सूरी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पेश की गई, सारा कुछ हुआ। इन्होंने कहा नहीं हम दोबारा बिल लाएंगे, वहाँ स्पीकर साहब ने अनाउंसमेंट की, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट की या स्पीकर की हैसियत कुछ। तो मकसद ये है कि जहाँ सेनेट में अगर एक सीरियस डिबेट हुई, ताज हैदर साहब ने वहाँ पे चीजें बताई ईवीएम के अलावा, उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट विद बायोमेट्रिक के एक शुरू से निशान एक कर दे और आगे बढ़े। लेकिन चले वहाँ सीरियस डिस्कशन हुई। नेशनल असेंबली को उन्होंने तो एक शूरा से भी बदतर किया हुआ है। ये एंगेज करते हैं, ये एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, एक फैसला हम करेंगे, फिर कहते हैं हमारे साथ बात करें। बात ऐसे नहीं होती। बात यह है कि अली मोहम्मद खान को याद नहीं है कि जब हमने अमेंडमेंट की थी कोई 40 के करीब पिछले दौर में, इनके इत्तेफाक राय से की थी, इनको ऑन बोर्ड सब ने उस पर अंगूठा लगाया था कि हाँ यस ये ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। चल मैं शाजिया साहबा लाइन ड्रॉप हो गई थी। जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की वो कहती उतनी एक्टिव नजर नहीं आई, धांधली का इल्जाम भी हमारे ऊपर, हम ठीक करना चाहते हैं मगर आप फाल नहीं है। इनकी किस बात पे एतबार किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, जबकि हकीकत यह है कि 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में ना सिर्फ पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हुआ वीट के अंदर, बल्कि 700,000 टन वीट एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में पाकिस्तान आ चुका था। फिर अचानक बतदरीज मुल्क के हालात ये हो गए। 70 साल की दुहाई देते रहे इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे, आज 3 सालों में उन्होंने वो कर दिया जो 70 सालों में नहीं हुआ था। इनकी किस बात पर एतबार करें? अब आ जाए आप इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर या ईवीएम के ऊपर। इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, या तो ये एक जिम्मेदार हुकूमत के तौर पर काम करते, पार्लिमानी निजाम का एहतराम करते। अब हाफिज साहब आप इंसाफ करें, कल सेशन बुला लिया अचानक, ये कोई दरबार है या कौमी असेंबली है? कोई प्रॉपर नोटिस आने चाहिए जी। ये कोई इनका दरबार है? ये जो सेक्रेटरीज बैठे असेंबली में ये इनके मुंशी हैं या इनका कोई पोस्ट ऑफिस है कि जब इनका दिल करता है ये अरकान को कभी किसी हलके से कभी किसी शहर से बुला लेते हैं? आप यकीन करें हाफिज साहब, आपका ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है और मैं आपको इस प्रोग्राम में इसलिए कह रही हूं कि लोग सुने कि इन्होंने असेंबली की वक़्त में कितनी कमी की है, इन्होंने कितनी बेतौकीरी इन्होंने असेंबली की वक़्त में की है। इन्होंने आज 4-4:30 के दरमियान ये ऐलान किया है कि कल 11 बजे सुबह को सेशन है। अब देखिए ना, ये इंसाफ है। ये पार्लियामेंटेरियंस के साथ, ये लेजिस्लेचर के साथ इंसाफ करते हैं। इन्होंने इसको अपनी, जो हम सिंधी में कहते हैं औताक है या डेरा है, इनको लगता है असेंबली इनका डेरा है। जब इनका दिल करता है असेंबली आते हैं, जब इनका दिल करता है नोटिस बुलाने का के बाद भी कैंसिल कर देते हैं। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की कौमी असेंबली की तारीख में। बद से बदतरीन अदवार से गुजर चुके हैं हम, आमरीत में भी देख चुके हैं, मुशर्रफ की आमरीत में भी, लेकिन कोई तरीकेकार होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई रूल्स होते हैं फॉलो करने वाले। अब आ जाते हैं ईवीएम पे। तो जिस तरह की तर्ज हुक्मरानी इस हुकूमत ने अपनाई हुई है, जिस तरह का फ्रॉड तरीका, जो कि राना तनवीर साहब ने कहा कि ये छप्पड़ में बिल लाते, ऑर्डिनेंस की शक्ल में ले आते, वो पड़ा रहता है जब तक कि ऑपोजिशन शोर नहीं करती। गो के एक बाकायदा रूल के तहत इनको ले करने सारे ऑर्डिनेंसेस, अगर वो एक सेशन के बाद और दूसरे सेशन से पहले उसके दरमियान के पीरियड में आए, ये पड़े रहते हैं जब तक हम शोर न डालें कि कोई ऑर्डिनेंस है जो कि ले नहीं हो रहा। मैं आपको क्या क्या गिनवाऊं, इनकी वायलेशन ऑफ रूल्स मैं आपको कितनी गिनवाऊं। लेकिन देखें, या तो इनके कोई जिम्मेदाराना एटीट्यूड होता, मैं कैसे मान लूं कि ये ट्रांसपेरेंसी के हक में है। मैं तो पाकिस्तान के अंदर बहैसियत एक जमहूरी सियासी कारकुन और एक जमात जो जिसने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बगैर मुदाखलत, बगैर बिलखसूस किसी गैर सियासी जानिब से मुदाखलत के हम देखना चाहते हैं। ये गारंटी कर सकते हैं? पहले ये गारंटी करें, उसके बाद हम बात करें कि किस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। कंसेंसस से टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, इम्पोज नहीं की जा सकती कोई भी चीज हमारे। अली मोहम्मद खान साहब, दोनों बातों का जरा मुख्तसर, इतनी जल्दबाजी क्या थी? कौमी असम्बली का इजलास शाम को, नोटिस कर दिए जी आ जाएं, और दूसरा जो शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि आप गारंटी करें।
देखें जॉइंट सेशन जो था, बल्कि जॉइंट नहीं, वो दोनों ऐवानों को इकट्ठा उनका कलेक्टिव एक सेशन था, ठीक, जिसमें सदर मुमलिकत की स्पीच थी जो नए पार्लिमानी साल की इब्तिदा होती है, और इसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। खान साहब भी तशरीफ लाए और अपोजिशन लीडर भी, और बिलावल साहब भी, और भी जो सीनियर लीडर्स थे वो मौजूद थे। और वहाँ इट वाज एक तरह से अनऑफिशियल कन्वे हुआ था सबको, उनकी सीनियर लीडर्स को, कि इजलास इसी हफ्ते मुतवक्को है। ये पता था और शाजिया आज बीबी, उसका अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं पता था? नहीं, मैं इस बात से नहीं, कि नहीं, हमें एग्री नहीं करता पता हूं था। कि नहीं, प्लीज ऐसे ना कहें। मैं हाफिज साहब बताऊं, ये अच्छा, मैं अगर अपनी बात पूरी अब मैं ये नहीं कहना चाहती अली मोहम्मद खान साहब को, मैं कोई लफ्ज़ से नहीं कहना चाहती, जी, डिस्क्राइबिंग राणा वर्ड साहब। इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं गलत बयानी ना करें। जी राणा साहब, ये अली मोहम्मद, हमें इसका भी जवाब बीच में दे। इन्होंने समरी भेजी 13 तारीख की नेशनल असम्बली की, ठीक। पूछ लें वेलफेयर की। बाद में पता चला ट्यूसडे बुध की। जी बुध की कोई चीज नहीं है, ना सेशन हाँ। होगा। सही, सारे लोग घरों पे चले सारे के गए, सारे। सारे चले गए लोग, मेरी बात सुन लें जी। और इन्होंने जी। अभी ये था वाली बात नहीं होती कि हम ला रहे थे कि हाँ इस हफ्ते होगा, ये कभी नहीं होता। 3 दिन का नोटिस होता है, अगर होगी तो ये कभी नहीं होता कि इस तरह। और फ्राइडे को 11 बजे, भाई अगर आप करें लेट्स से कि आप फ्राइडे को कराची से और शाजिया बीबी किधर से आएंगी, तो फिर वीकेंड पे अपने हल्के में जाएंगी, फिर मंडे को आएंगी। यार ठीक। खुदा के लिए जी अली मोहम्मद खान साहब, अब जवाब दे दें। आप मेरी बात सुन लें जरा। राणा साहब जवाब ले लें अली मोहम्मद। हमारी प्रैक्टिस रही है जी। अली मोहम्मद खान को पता है कि एक साल का कैलेंडर बनाते हैं, पार्लिमानी कैलेंडर, जिसमें तय होता है कि ये पूरे साल के फिक्स होते हैं। कभी कभी कंसल्टेशन के साथ इधर उधर आगे पीछे थोड़ी बात हो जाती है। जी। सारे मेंबर्स को ऑफिशियली अटेंड किया जाता है कि वो अपने साल का प्रोग्राम तय करने, बाहर जाना है, ठीक। कोई और हल्की मसरूफियात है। ठीक। इन्होंने कैलेंडर की वो बिस्ती की है, हमने शुरू में बनाई है, अब तो वो भी बात खत्म होगी। बनवाते हैं उसको फाड़ देते हैं, बनवाते हैं, अब तो वो भी बात नहीं। चल। अल्लाह के बाद से ये शूरा से बदतर है। चल। शाजिया बीबी अली मोहम्मद खान साहब जवाब दे दें, वक्त क्योंकि कम है बिल्कुल जो है। अब तो दोनों राणा साहब और शाजिया मरी साहबा ने जो है ना वो राणा साहब, नहीं, मैंने आराम से इसलिए बैठा, मैं राणा साहब अपना गुस्सा वगैरह निकाल दें। लेकिन मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि कम से कम 3 दिन का जो है वो प्रियर नोटिस होना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते ज्वाइंट सेशन के लिए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान आ चुके थे और इनको तकरीबन ये कन्वे अनऑफिशियली हुआ था कि इसी हफ्ते हमने इजलास करना है, और फ्राइडे को कर लिया। और देखें, जब हम पूरी दुनिया में इधर उधर फिरते रहते हैं तो थोड़ा सा वक्त हम ऐवान को भी दे दें। इसी हफ्ते सबको पता था कि इजलास होना है, तो इजलास कल हो जाएगा, फिर आप अपने हफ्ते में चले जाएंगे, अगले हफ्ते फिर इजलास है। हाँ, बेहतर मैनेजमेंट वो होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक इलेक्टोरल लॉस का ताल्लुक है, मैं दोबारा ये बात करूंगा कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा एहतजाज किया, जिन लोगों को सबसे ज्यादा शिकवा था, जिन लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत थी, मुस्लिम लीग नून, उसके बाद पीपल्स पार्टी, न वो ट्राइब्यूनल्स में गए, न वो सुप्रीम कोर्ट में गए। एक पिटिशन की सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ना ये शाजिया बीबी कमेंट कर लें, फिर प्रोग्राम में कंक्लूड करूंगा आपके खुद अपने आप से कर दी, और आखिर में जाके कोई लेजिस्लेशन भी उन्होंने तजवीज नहीं की। कि देखिए, सबसे पहले तो ईवीएम के इस्तेमाल के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के 37 एतराजात हैं, उस पर बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देना या उन्होंने पैसे पकड़ने के बयानात से इन्हें गुरेज करना चाहिए था, ये रिवायत गलत है। दूसरी बात कि अभी भी पार्लिमानी मिनिस्टर हैं, अमूर के मिनिस्टर हैं, इनको ये गैर जिम्मेदारी से बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बात करते हुए इस बात पर कायम रहना चाहिए कि 3 दिन का कम से कम नोटिस होता है। ये तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स का भी होता है, फिर तो ये कौमी असेंबली का इजलास है। ये क्या बात हुई कि आपको पीर को बुलाया जॉइंट सेशन में और आपको कह दिया कि इस हफ्ते पीर से लेके जुम्मे के बीच में कोई दिन नहीं आते। हमारे लोग जो हैं वो बुध तक वेट करते रहे, क्योंकि इन्होंने कहा कि बुध को सेशन हम बुला रहे हैं। तो फिर मैं इनको किस लफ्ज से पुकारूं? देखिए ना, आप यू टर्न, तो ये खुद ही कहते हैं हम यू टर्न के माहिर हैं, यू टर्न लेने वाले बड़े
आला लीडर होते हैं, बड़े लीडर लेते हैं यू टर्न, हमारी जबान में, सादी जबान में उसे झूठा कहते हैं। चले। तो मैं देखिए गुरेज कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आपने पार्लियामान को मजाक बना लिया है, आपने पार्लियामान को अपने घर की औताक बना लिया है, डेरा बना लिया है। चल, ये राना साहब, पार्लियामान है, राना साहब प्रोग्राम खत्म करना है। नुमाइंदा इदारा है, इसको इस तरीके से जलीलो ख्वार ना किया जाए। राना साहब लास्ट सेंटेंस, आपने इतने मुस्कुरा के आप महजूज हुए हैं अली मोहम्मद खान साहब की बात से, तो अब लास्ट सेंटेंस ताकि प्रोग्राम कंक्लूड करें। अली मोहम्मद खान शरीफ आदमी है, उससे बात नहीं बन रही थी, चले नहीं हो। ये जो भी हमें ना, मैं कहूँगा कोई इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए या शफाफियत लाने के लिए या उसकी नॉन कंट्रोवर्शियल करने के लिए इनको चाहिए कि इत्तेफाक राय के अलावा कोई चीज ना करे खुदा के लिए। ठीक, तो इतना बड़ा डैमेज हो जाएगा, इनको समझ ही नहीं क्या होगा। ठीक। जिस तरह इलेक्शन अगर बजोरे ताकत करने की कोशिश की ना, तो वहाँ 77 भी आपको याद है। मत करें, मत ये करें, और ये सारी चीजें नजर पे आएगा, ये कि भाग नहीं सकेंगे। ठीक, इनको सेफ नहीं मिलेगा रास्ता। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा, राना तनवीर साहब, अली मोहम्मद खान साहब। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।